اچھا جی، آج ہم نے کشمیر کا تنازع پڑھ رہے ہیں۔ افغانستان کے بعد یہ انٹرنیشنل لیول پہ جو تنازعات ہیں یا ایشو ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں نا۔ سب سے پہلے دیکھیں جی، پس منظر اس کا پڑھتے ہیں۔ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور ایک ڈوگرا سردار جو تھا، اس نے انگریزوں سے یہ کشمیر کا انہوں نے علاقہ لے لیا تھا۔ جب انگریز ہندوستان میں آئے تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، یہ کشمیر ہمیں دے دیں، اور انگریزوں نے کیا کیا کہ ان کو کشمیر دے دیا، اور ان کے کچھ کیسز جو تھے کشمیر کا ڈوگرے کے ہاتھ میں تھے، لیکن کچھ ریاست بھی اس میں شامل تھی، اور ساتھ یہ بھی معاہدہ ہوا تھا کہ اگر انگریزوں کو ضرورت پڑی تو یہ فوج بھی فراہم کریں گے۔ اور یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے کشمیر کا، جنگلات ہیں، دریا ہیں، اور بہت ساری نیچرل بیوٹی ہے یہاں پہ۔ 1947 تک ان کی حکومت قائم رہی۔ 1947 میں آپ کو پتہ ہے پاکستان اور انڈیا جو ہے یہ دو ریاستیں بنی ہیں، اور 3 جون کا جو منصوبہ پیش ہوا تھا 3 جون 1947 کو، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جتنی بھی ریاستیں ہیں، ان ریاستوں میں جو ریاست جس کے ساتھ انڈیا پاکستان میں شامل ہونا چاہے وہ شامل ہو سکتی ہے، اور لیکن اس کے لیے یہ بھی شرط تھی کہ وہاں پہ دیکھا جائے گا کون سی قوم زیادہ ہے اور علاقہ کون سا کس کے ساتھ زیادہ قریب ہے۔ تو یہ کشمیر قدرتی طور پر یہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، پاکستان کے زیادہ قریب تھا، تو اس کو قدرتی طور پر پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں کا جو ڈوگرا راج تھا اس نے کیا کیا کہ کشمیر کا الحاق انڈیا سے کر دیا۔ اب آتے ہیں 1948 کی جنگ۔ 1948 میں جو جنگ ہوئی ہے یہ کوئی باقاعدہ جنگ نہیں تھی، لیکن انڈین فوجیں جب پتہ چلا کہ کشمیر کے اندر آ گئی ہیں، تو یہ جتنے قبائلی لوگ تھے، جس میں تنولی قوم تھی اور پٹھان تھے، یہ باجوڑ کے لوگ تھے پشاور کے، یہ سب مجاہدین نے جا کر انڈیا کے اندر ان کی فوجوں پہ حملہ کیا، بڑی تعداد میں ان کی فوجوں کو مارا، اور سری نگر تک کے علاقے انہوں نے قبضہ کر لیا۔ اور جب انڈیا سمجھ گیا کہ اب تو ان کے لیے یہ مشکل ہو گیا ہے کشمیر میں فتح حاصل کرنا، تو اس نے کیا کیا، اقوام متحدہ میں چلا گیا۔ اقوام متحدہ نے جنگ بندی کا اعلان کیا، معاہدہ ہوا کہ کشمیر میں استصواب رائے ہوگا، یعنی وہاں ووٹنگ ہوگی اور وہاں کے عوام جس کے ساتھ چاہیں گے شامل ہونا وہ اسی کے ساتھ شامل ہو گئے۔ لیکن بعد میں انڈیا بار بار اس سے مکر گیا اور اس نے استصواب رائے نہیں کرایا۔ پھر مسئلہ کشمیر کے ممکنہ حل کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ کشمیر کے مسئلے کے 3 ممکنہ حل ہو سکتے ہیں۔ تمام کشمیر کو ایک ریاست بنا کر آزاد کر دیا جائے، ایک یہ حل ہو سکتا ہے۔ دوسرا، دونوں ایسوں سے الگ الگ ریاستیں بنا دی جائیں، یہ حل بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ سب سے اچھا حل یہ ہے کہ کشمیر کے عوام کو خود فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے، وہاں پہ استصواب رائے کی جائے، ریفرینڈم کرایا جائے وہ کس کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن انڈیا ان میں سے ایک کے لیے بھی راضی نہیں ہے۔ آگے آتا ہے کشمیر کے موجودہ حالات۔ اس مسئلے کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ابھی تک 3 جنگیں ہوئی ہیں، یعنی 1948 کی جنگ کو اگر دیکھیں، 1965 کی جنگ کو، اور یہ کارگل کی جو لیٹسٹ جنگ ہوئی تھی تو یہ اسی مسئلے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو اب دونوں ممالک کے تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں، دونوں ایٹمی قوت ہیں، یعنی پاکستان اور انڈیا کبھی بھی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ 5 اگست 2021 کو ابھی انہوں نے کیا کیا ہے، کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیا ہے، یعنی کشمیر کو باقاعدہ انڈیا میں ضم کر دیا گیا ہے، اس کا جو علیحدہ سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق یہ متنازع علاقہ تھا، لیکن انہوں نے متنازع حیثیت انڈیا نے اس کی ختم کی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان نے انڈیا کے ساتھ اپنی ہر قسم کی تجارت بند کر دی، تعلقات ختم کر دیے۔ اب انڈیا اور پاکستان جو ہیں بڑے حالات کشیدہ ہیں، اور آج کل یا کسی بھی وقت یعنی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب مسئلہ کیا ہے، اب بین الاقوامی برادری جس میں امریکہ ہے، برطانیہ ہے، دنیا کے جتنے ملک ہیں، برائے نام یہ حقوق انسانی کا ڈھول پیٹتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کشمیر میں بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے،
5 लाख से भी ज़्यादा इंडिया की फौज कश्मीर के अंदर मौजूद है। 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ये शहीद कर चुकी है और इसी तरीके से रोज़ बरोज़ जुल्म हो रहा है और उनको मस्जिदों में जाने की इजाज़त नहीं है और इसी तरीके से घरों से निकलने की इजाज़त नहीं है। जुल्म और सितम का बाजार गर्म किया हुआ है। लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ी आलमी मंडी है और दुनिया की अक्सर मल्टी नेशनल कंपनियाँ यहाँ पे कायम हैं और उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं दुनिया ने, और बराए नाम कभी कभी इस पर रिपोर्टिंग हो जाती है। तो अभी तक ये मसला जो है हल नहीं हो सका और करीब मुस्तकबिल में भी कोई हल होने के चांसेस नज़र नहीं आते। तो ये आज हमने मुख्तसरन मैंने कश्मीर का मसला भी आपको बताया है। ठीक है।